بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا سلسلہ سورہ نور اور سورہ نور میں سورہ نور کی تفسیر اور وہ بھی تفسیر تسنیم کے ذیل میں تفسیر تسنیم کے کچھ مباحث کو بیان کرتے ہوئے ہم پہنچے تھے آیہ نور پر، اور آیہ نور میں امام علی رضا علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام نے جو آیہ نور کی وضاحت پیش کی ہے اس کو آپ کی خدمت میں ارادہ تھا کہ مختصراً بیان کر دوں۔ پچھلے جلسے میں کوشش کی کہ آیت کے ترجمے، آیت کے مفہوم اور جو خود آیت ہے اس بارے میں مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام کے ایک قول کو بیان کیا تھا جس کا ترجمہ مکمل نہ ہو سکا تھا، تو آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک قول ہے اور اسی آیت سے متعلق امام علی علیہ السلام امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر پاؤں۔ آج میں مزید کوشش کروں گا کہ زیادہ وضاحت نہ کروں، بس امام کے الفاظ جو ہیں وہی الفاظ آپ تک پہنچ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نور جو ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں تاکہ ایک دفعہ ذہن میں آ جائے۔ آیہ نور کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ آیہ نور اللہ نور السماوات والارض یعنی خداوند عالم آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اس نور کی مثال کیسی ہے پر پوری آیت یہ مشتمل ہے کہ اس نور کی مثال کیسی ہے، یہ نور کیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ نور کس طریقے سے یعنی اس کی تشکیل کیسی ہے، اس کا انداز کیسا ہے، یہ کن چیزوں پر مشتمل ہے، یہ دوسروں کو کس نوعیت کا فائدہ دیتا ہے، اس کو ایک مثال کے انداز میں بیان کیا جس کو ہم نے پچھلے جلسے میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام سے ان کے ایک صحابی نے پوچھا، اس روایت کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اگر اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو بہت خوب ہے، میں شروع کر دیتا ہوں۔ میرا دل یہ ہے کہ آج میں 3 روایات تینوں کی تینوں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے آیہ نور کی وضاحت میں۔ ذرا تھوڑی توجہ کیجئے گا عربی عبارت کی طرف توجہ، اگر اسکرین شیئر ہو رہی ہے تو عربی عبارت کی طرف ذرا توجہ کریں، میں چاہوں گا جلدی پڑھتا جاؤں۔ دیکھیے الرضا یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ان عبداللہ ابن جندب، عبداللہ ابن جندب وہ فرد ہے کہ جس نے امام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قال کتبت الی ابی الحسن الرضا، میں نے ابی الحسن الرضا یعنی وہی امام علی رضا علیہ السلام کو میں نے خط لکھا، میں نے مکتوب لکھا، اسألہ میں نے ان سے پوچھا ان تفسیر قولہ تعالی اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کی میں نے وضاحت پوچھی امام سے، اس کی تفسیر پوچھی۔ فکتب الیہ جواب، تو امام نے میرے لیے جواب تحریر کیا۔ اب وہ عبداللہ ابن جندب خود بتا رہا ہے کہ امام نے میرے لیے جواب تحریر کیا۔ اما بعد، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ پہلے حمد اور ثنا خداوند عالم کی بیان ہوتی ہے۔ جب بھی ائمہ کوئی مکتوب لکھتے ہیں یا جب خطبہ شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے حمد اور پھر رسول اکرم کے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بات ہوتی ہے، جو آج کل انہی کی سنت کو لے کے علماء اس کو بیان کرتے ہیں، تو بالکل ایسا ہی اما بعد، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد امام فرماتے ہیں اما بعد فإن محمدا كان امین اللہ فی خلقہ، خداوند عالم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا امین بنا کر، اپنا جانشین بنا کر، اپنا نبی بنا کر اس امت میں بھیجا اپنی مخلوقات کے لیے۔ خداوند عالم نے امین کے طور پر رسول اکرم کا انتخاب کیا، امیر المؤمنین رسول اکرم امین تھے اس مخلوق کے۔ فلما قبض النبی، جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی، ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے گئے، کننا اہل البیت ورثہ، ہم اہل بیت ان کے وارث ٹھہرے۔ امام نے آیہ نور کی وضاحت اس طریقے سے شروع کی ہے، ہم رسول اکرم کے بعد ان کے وارث ٹھہرے۔ آگے توجہ کریں۔ اب جو وارث ہے وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، تو امام بیان کر رہے ہیں کیا فنحن، تو لہذا ہم امنا اللہ فی ارضہ، ہم خداوند عالم کے امین ٹھہرے رسول اکرم کے بعد اس دنیا میں، اس کائنات میں۔ نبی کے بعد ہم اس کے جب وارث ہیں تو پھر ہم امین ہو گئے، جیسے اللہ نے رسول اکرم کو امین بنایا تھا اس دنیا میں، تو اس کے بعد ہم ہو گئے امین۔ عندنا علم المنایا والبلایا وانصاب العرب، اب یہاں پر امام علی رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس رسول اکرم کی جانشینی میں کیا پہنچا، کئی چیزیں پہنچی ہیں، کچھ چیزوں کا یہاں تذکرہ کیا امام نے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ عندنا علم المنایا،
ہمارے پاس علم منایا ہے. کسی نے سوال کیا تھا پچھلے جلسے میں جب ہم نے کہا علم منایا کر کے ہم گزر گئے تھے، میرے خیال سے وضاحت نہیں کر پائے تھے، تو کسی نے سوال کیا تھا علم المنایا یعنی اموات کا موت، یعنی تقدیروں کا علم. آپ یوں سمجھیں اموات کا علم، تقدیروں کا علم ہمارے پاس ہے. والبلایا، اور جو معاملات پیش آنے ہیں، جو آزمائشیں ہونی ہیں، جو واقعات، جو حوادث اس کائنات میں پیش آنے ہیں، یعنی لوگوں کی اموات کا علم ہمیں خداوند عالم نے عطا کیا. حوادث کا، واقعات کا، تا قیامت جو واقعات پیش آنے ہیں وہ خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا. والانصاب العرب، اور عرب کے انصاب، میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ لوگ اس زمانے میں انصاب العرب کو بڑا سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑی علم ہے، بڑی کوئی چیز ہے، جس کو انصاب کا پتہ ہو، جس کو شجروں کا پتہ ہو، تو وہ اسی کو عرض کیا کہ انصاب العرب بھی ہمارے پاس ہے. ومولد الاسلام، اور خداوند عالم نے ہر وہ شخص کے جو اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کا علم ہمیں عطا کیا ہے. اب اس کے بعد امام نسبتاً دقیق جا کے فرماتے ہیں کہ وما من فئۃ، کوئی 100 ایسے نہیں ہے، یعنی کوئی گروہ ایسا نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے فئہ ویسے گروہ کو بھی کہتے ہیں، گروہ کی بات ہے، کوئی 50 افراد پر مشتمل، 30 افراد پر مشتمل، 20 افراد پر مشتمل، 100 افراد پر مشتمل ایک گروہ. وما من فئۃ تضل 100، یعنی کوئی ایک ایسی تعداد 100 کی نہیں ہے کہ جس سے ہم آشنا نہ ہو. اس کے آگے وضاحت کرنے بڑا خوبصورت ہے. وتہدی میں، یعنی ایک ایسا گروہ کہ جو ضلالت کی طرف جا رہا ہو ہم اس سے آشنا نہ ہو، ہم اس سے آشنا ہے. ایک ایسا گروہ کہ جو ہدایت کی طرف جا رہا ہو اس سے ہم آشنا نہ ہو، ہم اس سے بھی آشنا ہے. وہ اللہ آگے وضاحت بتا رہا ہے، اللہ کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا گمراہ گروہ اور کوئی ایسا ہدایت یافتہ گروہ نہیں ہے. اللہ ونحن نعرف، ہم اس کو جانتے ہیں. کوئی گروہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کے لیے بھی ہے یا آئندہ کے لیے بھی ہے. اس زمانے میں ہر تیسرے بندے نے ایک اپنی شریعت نکالی ہوئی تھی، ہر تیسرے بندے نے اپنا ایک دین بتایا ہوا تھا. جی ہم اشاعرہ ہیں تو ہم ایسے ہیں، تو ہم ایسے ہیں، پتہ نہیں کتنے قسم کے. ہر بندے نے اپنے مطابق ایک، جیسے کہتے ہیں نا، ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی تھی اور دین بتا رہا تھا، اور حکومتیں ان کو تعاون کرتی تھی، سوائے اہل بیت کے باقی سب دین بتا رہے تھے. صرف اہل بیت کو اجازت نہیں تھی دین بتانے کی. تو لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ ہر اگر میں اس کا خلاصہ آسان زبان میں بیان کروں تو ہر 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے والے کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اس کے اہداف کیا ہیں، اس کے کیا پلان ہے، اس کے ماننے والے کون ہیں، وہ کن اہداف کے مطابق جا رہے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور اسی طریقے سے ہر ہادی جو صحیح میں ہدایت کرنے والا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے افراد کو بھی جانتے ہیں. ہم ایک ایک گروہ کی تفصیل کو جانتے ہیں. وَنَحْنُ نَعْرِفُ، ہم جانتے ہیں سائقها وقائدها ونائقها، ہم اس کے میر کاروان کو، میر سالار کو، جو اس کو قیادت کر رہا ہے اس گروہ کو، اس کو بھی جانتے ہیں، اس وقت بھی اور تا قیامت بھی. وَإِنَّا لَنَعْرَفُ الرَّجُلَ إِذَا رَأَيْنَاهُ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ وَحَقِيقَةِ النِّفَاقِ، اور جب ہم کسی فرد کو دیکھتے ہیں تو خداوند عالم نے ہمیں یہ علم دیا ہے کہ ہم اس کی حقیقت ایمان کو جانچ لیتے ہیں اور اس کے حقیقت نفاق کو جانچ لیتے ہیں. اگر کوئی منافق ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے یہ منافق ہے، اگر کوئی صاحب ایمان ہے تو ہمیں ایمان کے مراحل، ایمان کا مرتبہ، ایمان کی کیفیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. رسول اکرم کے جانے کے بعد یہ سب کا سب علم ہمارے پاس آیا. یہ امام فرما رہے ہیں کس کی وضاحت میں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 35 آیہ نور کی وضاحت میں ارشاد فرما رہے ہیں. آگے دیکھیے کہ تھوڑی توجہ کیجیے گا، میں بس جلدی آگے جانا چاہ رہا ہوں. ان شیعتنا لمکتوبون باسمائہم واسامی آبائہم، ہمارا جو شیعہ ہے اس کے نام ہمارے پاس مکتوب ہے، ہمارے پاس اس کے آسامی بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے والد کے آسامی، یعنی پورے کا پورا آپ سمجھیں جسے ہم عام زبان میں اگر استعمال کہیں تو تمام کے تمام ہمارے پاس فائلیں ہمارے پاس آج کی زبان میں اگر کہیں، کچھ عرصہ پہلے کہیں تو ہمارے پاس رجسٹرڈ موجود ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اب اس کو زمانے کے ساتھ محدود نہیں کیا جائے گا، واضح انداز میں کہا جائے. کیا امام فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ مکتوب ہے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارے شیعہ کون ہیں، اس ان کے کیا شجرہ ہے، کس نسل سے ہیں، کیا اس کی صورتحال ہے، ساری کی ساری ہمارے پاس. یہ محاورہ ہے. آپ یہ سمجھیے کہ امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارا سب کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، ایک ایک کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں. آگے دیکھیے اخذ اللہ علینا وعلیہم میثاق، خداوند عالم نے ہمارے اور ہمارے شیعوں کے درمیان ایک میثاق باندھا ہے، ایک معاہدہ باندھا ہے. کیا؟ یردونا موردنا ویدخلون مدخلنا، اور ہمارے درمیان اور شیعوں کے درمیان ایک وعدہ قرار پایا ہے جو اللہ رب العزت نے وعدہ قرار دیا ہے. وہ کیا؟ کہ جہاں ہم وارد ہوں گے وہ یعنی قیامت والے دن، قیامت سے پہلے برزخ والے دن، برزخ کے دنوں میں، برزخ کی صورتحال میں، اسی طریقے سے قبر میں، اسی طریقے سے تمام مراحل کے اندر ہم اور وہ ایک ایک مقام پر ہوں گے. ہم ان کے ساتھ، ہم اپنے شیعوں کے ساتھ ہوں گے اور شیعہ ہمارے ساتھ ہوں گے. یعیدون موردنا، جہاں ہم نے وارد ہونا ہے. اب اس کی اگر آپ اس کی وارد ہونے کا انتہائی مثال لے لیں تو وہ جنت ہے، ورنہ جہاں جہاں وارد ہوں گے مومنین وہاں ہم موجود ہوں گے. جہاں جہاں ہم جائیں گے ہم مومنین کو، ہم شیعوں کو ساتھ لے کر جائیں گے. لیس علی
جملہ الاسلام غیرنا وغیرہم الی یوم القیامہ، اور قیامت والے دن اس ہمارے پیروی کے علاوہ، ہمارے شیعوں کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اسلام کہا جا سکے. اسلام بس وہی اور وہی ہے قیامت تک کے لیے جو ہماری پیروی کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ امام آیہ نور کی وضاحت میں بیان فرما رہے ہیں. آگے چلیے، روایت آگے جاری ہے. اب امام اپنا سلسلہ جوڑ رہے ہیں اللہ کے ساتھ. کیسا سلسلہ؟ اپنے شیعوں کا، نبی کا، اللہ کا. یہ 3-4 مرحلے امام بیان کرتے ہیں. بڑا خوبصورت امام نے بیان کیا اس آیت کے ذیل میں. دیکھیں کیا ہے، نحن آخذون بحجزہ نبینا، ہم نے مستحکم انداز میں ہاتھ تھاما ہوا ہے کس کا؟ نبی کا. ونبینا، یعنی ہمارا تمسک ہے نبی کے ساتھ. ونبینا آخذ بحجزہ ربنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسک کیا ہوا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. بحجزہ النور، اور نبی کا جو ایک رابطہ ہے، جو ایک توسط ہے، جو ایک ارتباط ہے، جو تمسک ہے ہمارا نبی کے ساتھ اور نبی کا اللہ کے ساتھ، یہ خود ایک نور ہے. توجہ کیجئے گا. وشیعتنا آخذون بحجزنا، اور تشیعوں نے اور شیعوں نے، ہمارے پیروکاروں نے ہم سے تمسک باندھا ہوا ہے. ہمارا تمسک نبی سے ہے، نبی کا تمسک اللہ سے ہے، اور یہ تمسک ایک نور ہے. اور مؤمنین نے ہم سے تمسک باندھا ہے کہ جس سلسلے کے تحت وہ اللہ تک پہنچتے ہیں. اب اس کے نتیجے میں اگر اس تمسک کو نہیں پکڑو گے تو پھر ہوگا کیا؟ اس نور کو اگر نہیں پکڑو گے تو پھر ہوگا کیا؟ اس کی وضاحت امام فرماتے ہیں. کیا یہ زیارت جامع کبیرہ کے بھی جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں یہ. من فارقنا ہلاکا، جس نے ہم سے جدائی اختیار کی وہ ہلاک ہو گیا. ومن تبعنا، اور جس نے ہماری پیروی کی نجا، وہ نجات پا گیا. ومفارقنا وجاہد لولایتنا کافر، لہذا جو ہم سے الگ ہوا، جس نے ہمارا انکار کیا، جاہد انکار کے معنی میں ہے، مفارق عملی میدان میں ہے، جس نے ہم سے فاصلہ اختیار کیا، جس نے ہمارا انکار کیا، ہماری ولایت کا انکار کیا، کافر، وہ کافر ہے. متبعنا، جس نے ہماری اتباع کی، وتابع اولیاءنا، اور جس نے ہمارے اولیاء کی اتباع کی، مومن، وہ مومن ہے. لا یحبنا کافر، ہماری محبت کسی کے پاس، یعنی لا یحبنا کافر، کافر ہم سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا. ولا یبغضنا مومن، اور مومن ہم سے کبھی غضب نہیں کر سکتا، ہم سے نالاں تک بھی نہیں ہو سکتا. جب والد کے لیے افت کی اجازت نہیں ہے، والدہ کے لیے افت کی اجازت نہیں ہے، تو مومن نے اپنے ولی، وہ بھی امام سے افت کرنا ہے. افت کا اصل مقام ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے دور ہو. من ماتا وہو یحبنا، اب اگر وہ اسی طرح کی زندگی گزارے اور وہ مر جائے اس حالت میں کہ ہماری محبت اس کے دل میں ہو، کان حقا علی اللہ ان یبعثہ معنا، تو خداوند عالم پر ضروری ہے، خداوند عالم نے یہ فرمایا کہ خداوند عالم پر یہ ضروری ہوگا کہ اس کی بعثت، یعنی اس کا مبعوث ہونا، اس کا دوبارہ پلٹنا، اس کا قیامت والے دن جو اسے اٹھنا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہمارے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. نحنو، اب توجہ کیجئے، آیہ نور ہے، آیہ نور کی وضاحت عرض کر رہا ہوں میں. نحنو، امام فرما رہے ہیں، میں تو صرف ترجمہ کر رہا ہوں، امام کا قول ہے، امام علی رضا علیہ السلام کا قول ہے. نحن نور لمن تبعنا، ہم نور ہیں ہر اس کے لیے جو ہماری پیروی کرے. وہدن، اور ہدایت ہیں ہم اس کے لیے، لمن اہتدی، جو ہماری ہدایت کے پیچھے چلتا ہے. تو ہم ہدایت ہیں، ہم نور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام، ہم نور ہیں، ہم ہدایت ہیں ہر اس کے لیے کہ جو ہماری پیروی کرے اور جو نور لینا چاہے. وَمَن لَمْ يَكُن مِنَّا فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، اور جو ہم سے دین نہیں لیتا نا، توجہ کیجئے گا ائمہ، یعنی ایک امام سجاد کا قول ہے، میں انشاءاللہ اس کے بعد بیان کرتا ہوں، یعنی اہل بیت علیہ السلام یا رسول اکرم، اس کے بعد کیا جملہ ہے جو کہیں، اصلا اس کے بعد کوئی جملہ بچتا ہی نہیں ہے جو کہا جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَن لَمْ يَكُن مِنَّا، اب اگر ہم سے ہدایت نہ لے، ہم سے نور نہ لے، ہمارے سے دین کی بات نہ سیکھے اگر، تو پھر کیا ہے؟ فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، تو اس کے پاس اسلام نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام کے علاوہ ہے، اسلام نہیں ہے اس کے پاس. یہ امام علی رضا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. امام سجاد علیہ السلام جب گزرتے ہیں بازار شام سے، اب یہ دقیق نہیں لکھا، تحریر نہیں ہے کہ جب شام میں آ رہے تھے اس وقت یا جب شام سے جا رہے تھے، لیکن یہ کہ گزرتے ہوئے کسی فرد نے تانا مارا تو امام نے یہ کہا کہ اس فرد سے یہ کہا کہ شامی تھا، بظاہر شامی تھا، اس سے یہ کہا کہ تمام کے تمام فضائل اہل بیت کے بارے میں نازل ہوئے ہیں، تو تم نے جو کیا ہے اگر ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ان پر ظلم کرو تو تم اس کے علاوہ کیا کرتے؟
یعنی ایسا محسوس ایسے ہوتا ہے، امام فرما رہے ہیں اس صحابی سے، اس شامی سے، ظاہر صحابی نہیں تھا وہ، شامی سے امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں امام کہ اگر رسول اکرم یہ کہتے کہ ان پر ظلم کرو، ان کو نعوذ باللہ ان کو ظلم کرو، ان کو قتل و غارت کرو، ان کو ختم کر دو، نعوذ باللہ اگر رسول اکرم نے ایسا کہا ہوتا تو تم نے جو کیا ہے اس کے علاوہ تم کیا کرتے؟ اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مقام پر صرف فضیلت بیان کی ہے تو تم نے یہ کیا ہے، یعنی کتنے بدبخت ہو تم۔ اب وہ ذوات مقدسات جو رسول اکرم جن کو نور بیان کر رہی ہیں، جن سے کہا ہدایت لینا ہے، جن سے کہا خطبہ غدیر میں اور بعض اور مقامات پر رسول اکرم نے کہا، اپنے اصحاب سے کہا کہ ان سے دین لینا، یہ نہ ہو کہ ان کو دین سکھانا شروع کر دینا، ان سے دین لینا، ان کی اتباع کرنا، ایک قدم ان سے آگے نہ بڑھنا، ایک قدم ان سے پیچھے نہ رہ جانا، جیسے زیارت جامعہ کبیرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو لہذا یہ اسی زیارت جامعہ کبیرہ کے الفاظ ہیں جو رسول اکرم کی روایات کے تحت ہی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَكُن مِنَّا فَلَيْسَ مِنَ الْإِسْلَامِ مِنْ شَيْءٍ، جو ہم سے دین نہیں لیتا نا اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے۔ بنا وضاحت بہت ممکن ہے لیکن بس میرا دل ہے کہ میں آج 3 سے 4 روایات آپ کے سامنے پیش کروں۔ بنا فتح اللہ الدین، امام کے جملے بہت دقیق ہیں، بہت ان کے اندر تفاصیل ہے، لیکن میں صرف چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ترجمہ آسانی سے آسان زبان میں ترجمہ صرف بیان کر دوں۔ دیکھیں، بنا فتح اللہ الدین فبنا یختم۔ اب امام نے جب یہ سب کچھ بیان کر لیا، اب کہا کہ آؤ تمہیں مادی طور پر کچھ سمجھاؤں بیٹھ کے، یہ تو نورانی باتیں تھی، شاید تمہاری سمجھ میں نہ آئے، جو نہیں قبول کرتے، جو قبول کرتے ہیں ان کو تو سمجھ میں آئیں گی۔ اب امام نے کہا کہ آؤ تمہیں مادی انداز میں سمجھتا ہوں، خداوند عالم کی دین، خداوند عالم نے دین، یہ شریعت تکوینی طور پر تو رسول اکرم کے نور کو خلق کیا ہے، اسی سے کائنات بنی ہے، وہ تو الگ موضوع ہے۔ اب وہ دین کی بات کرتے ہیں، کیا بما فتح اللہ الدین، خداوند عالم نے دین کی ابتدا، دین کا افتتاح، دین کی ابتدا ہم سے کی ہے، ہماری بنیاد پر، بنا غلبہ استعمال، ہماری بنیاد پر دین کی ابتدا ہوئی ہے۔ وَبِنَا يَخْتُمُهُ، اور ہمارے سے ہی اس کا اختتام، اختتام سے مراد مہر، ہم پر ہی دین ختم ہوتا ہے۔ رسول اکرم کی بات ہو رہی ہے اور امامت کی بات ہو رہی ہے۔ وَبِنَا أَطْعَمَكُمْ، توجہ کیجئے گا، الشعب الارض، العشب الارض، یہ جو دنیا میں تم جتنا بھی تمہیں اطعام ہے، جتنا بھی رزق ملتا ہے، یہ تمام کا تمام رزق ہماری بنیاد پہ تمہیں مل رہا ہے۔ وَبِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَطَرَ السَّمَاءِ، اور خداوند عالم نے اگر آسمان سے قطرے نازل کیے، آسمان سے بارش برساتا ہے خداوند عالم، تو ہماری بنیاد پر یہ بارش برساتا ہے۔ توجہ کریں، وَبِنَا آمَنَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْغَرَقِ فِي بَحْرِكُمْ، خداوند عالم اگر سمندر میں کشتیاں چلنے کی اجازت دیا خداوند عالم نے کہ تم غرق نہ ہو، تو یہ بھی ہمارے سبب ہے۔ وَمِنَ الْخَسْفِ فِي بَرِّكُمْ، اور اس یعنی زمین پر، بحر کے علاوہ جو زمین پر اگر تم سکون سے زندگی گزار رہے ہو تو یہ سکون سے زندگی، اگر تم محفوظ ہو تو یہ بھی ہماری وجہ سے ہے۔ وَبِنَا نَفَعَكُمُ اللَّهُ فِي حَيَاتِكُمْ، زندگی میں اگر کوئی تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارے سبب پہنچتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب امام یہاں سے لے کے چلتے ہیں جنت تک چلتے ہیں۔ توجہ کیجئے، میں پہلے عربی پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آئے، عربی سے امام کی عربی سنیں آپ، یعنی امام نے کس خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ دیکھیں، وَبِنَا، ہماری بنیاد پر ہے کیا، نَفَعَكُمُ اللَّهُ فِي حَيَاتِكُمْ، اگر تمہیں کوئی منفعت پہنچتی ہے، فی حیاتکم، زندگی میں، وفی قبورکم، قبور میں، وفی محشرکم، محشر میں، وعند الصراط، صراط میں، مکان صراط پر، وعند المیزان، میزان کے وقت، وعند دخولکم الجنان، جب تم جنت میں جاؤ گے۔ تو لہذا دنیا سے لے کر جنت تک جتنے مراحل، تمام مراحل میں اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو سمجھو ہمارے سبب پہنچتا ہے۔ اب اس کی وضاحتوں میں بہت روایات ہیں، بہت تفصیل ہے جس کی بھی جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ یعنی یہ موضوع تشنا ہے کہ آئمہ دنیا میں کیسے فائدہ مند ہیں، قبر میں کیسے فائدہ مند ہیں، بہت روایات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ بہت تفصیل سے بیان کروں۔ ایک روایت صرف ایسی اشارہ صرف کر دیتا ہوں، رسول اکرم بیان کرتے ہیں، ہمارے منابع میں موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت جس کے دل میں ہوگی، اور یعنی اس دین پر وہ چلتا ہوگا، تو کہا کہ اس کو 100 سے زیادہ مقامات پر فائدہ پہنچے گا۔ یہ روایت ہے، رہبر مذہب نے کچھ عرصہ پہلے ایام فاطمہ میں اس کو بیان کیا، جن میں سے 2 مواقع انسان کا مرنا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت اس وقت اس کو فائدہ دیتی ہے، اور حشر کا میدان ہے۔ تو لہذا سائنٹیفک ادلہ اس کی موجود ہے، روایات موجود ہیں، لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں نے بس روایت آپ تک پہنچانی تھی۔ آگے چلیے، روایت چل رہی ہے۔
مثلنا فی الکتاب اللہ کمثل المشکات، اب آیت سے مربوط کیا، کہا کہ اللہ کی کتاب میں ہماری مثال، توجہ کیجئے گا، اللہ کی کتاب میں ہماری مثال ایسی ہے جیسے اس آیت میں مشکات کی مثال ہے۔ مشکات وہ ذریعہ ہے جو محفوظ کرتا ہے روشنی کو، اس چراغ کو، اور اس چراغ کی روشنی کو پھیلاتا ہے بہت زیادہ، اسے مشکات کہتے ہیں۔ جسے اگر ہم لائٹ کا تصور کریں تو ایک جگہ ہے جس کے اوپر ایک شیشہ لگا ہوا ہے، وہ شیشے کو مشکات کہیں گے، جو شیشہ ہوا سے محفوظ کرتا ہے، اور یہ شیشہ اگر خاص کمال کا درجہ رکھتا ہو، جسے قرآن مجید نے خاص انداز میں بیان کیا ہے، وہ پھر اس نور کو پھیلاتا ہے۔ تو کہا کہ ہماری مثال قرآن مجید میں ایسے ہے جیسے یہاں پر مثال دی نا کہ رسول اکرم مصباح ہیں، یعنی وہ چراغ ہیں، اور ہم اس چراغ کو کائنات میں پھیلانے والے ہیں۔ والمشکات فی القندیل فنحن مشکات، تو لہذا ہم وہ مشکات ہیں فیہا المصباح رسول محمد رسول اللہ، جو اصل چراغ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کے بعد اس کو پھیلانے والے، اس کے مشکات ہم اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ کون سے مصباح؟ الزجاجہ کالزجاجہ کأنہا کوکب دری، جیسے وہ ایک چمکتا ہوا تارا ہو، وہ خود ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ کائنات کو روشن اور منور کرنے والا ہے، اور ہم اس کے محافظ بھی ہیں اور ہم اس کے پھیلانے والے بھی ہیں۔ اب آگے آئیے، فالنور علی، تو لہٰذا یہ نور کون ہے؟ یہ امام علی علیہ السلام ہے۔ یہدی اللہ بولایتنا من احب، خداوند عالم جس کو پسند کرتا ہے، جس کو مشیت سمجھتا ہے، اس کو اس کی ولایت کے ذیل میں لاتا ہے، امیر المومنین کی ولایت میں لاتا ہے۔ وحق علی اللہ، اللہ پر یہ ضروری ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ ضروری قرار دیا ہے، کیا؟ ان یبعث ولینا، ہمارے محبین کو، ہماری ولایت میں جو رہتے ہیں ان کو خداوند عالم پر یہ ضروری ہے، خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ مجھ پر ضروری ہے کہ جو ان شخصیات کی پیروی کرے گا، ان ذوات مقدسہ کی پیروی کرے گا، خداوند عالم نے کیا کہا ہے کہ اب توجہ کریے، یہاں نور کی پھر وضاحت آ رہی ہے، کیا خداوند عالم ان کو قیامت کے دن محشور کرے گا، کیسے؟ مشرقاً، چمکتے ہوا، مشرقاً وجہ، یعنی چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ ہمارے شیعوں کو خداوند عالم محشور کرے گا۔ وبرہانہ ظاہرہ، ان پر ہر چیز واضح ہوگی، خداوند عالم کا حجت ان کے لیے آیا ہوگا، پتا ہوگا یہ ہمارا مرکز ہے، ہم نے اس کی طرف بڑھنا ہے، یہ ہمارے حجت ہے، ہم نے ان کی طرف جانا ہے۔ حق علی اللہ ان یجعل ولینا، اور خداوند عالم پر یہ ضروری ہے، خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ مجھ پر ضروری ہے کہ جو تمہاری پیروی کرے گا اس کو میں قرار دوں گا، کس میں سے؟ متقین میں سے، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور خداوند عالم کتنا ہی بہترین ہے لوگوں کا کتنا ہی بہترین رفیق ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت بھی ہے۔ اب یعنی یہ کتاب، یہ موضوع یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ امام نے تقریباً اس کی وضاحت بیان کر دی۔ آگے امام کہتے ہیں کہ ہمارے شہداء باقی شہداء سے زیادہ افضل ہیں، ہمارے شیعوں کے اعمال باقی مسلمانوں کے اعمال سے افضل ہیں، اس کو امام نے بیان کیا۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں نحن النجبا، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، وَنَحْنُ أَفْرَاطُ الْأَنْبِيَاء وَنَحْنُ أَبْنَاءُ الْأَوْصِيَاء، ہم ائمہ اپنی بات کر رہے ہیں، ہم انبیاء کے وصی ہیں، ہم نے اس دین کو لے کے آگے چلنا ہے۔ وَنَحْنُ الْمَخْصُوصُونَ فِي کتاب اللہ، اور خداوند عالم کی اس کتاب مبارک میں ہمارا درجہ خاص درجہ ہے اور ہمیں معصوم قرار دیا گیا ہے۔ نَحْنُ أَوْلَى النَّاسِ بِرَسُولِ اللَّهِ وَنَحْنُ الَّذِي شَرَعَ اللَّهُ لَنَا دِينَهُ، ہم رسول اکرم کے بعد اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم سے دین کو لیا جائے۔ پھر امام نے آگے ایک آیت پڑھی ہے اور اس میں کہا ہے کہ بس آخری میں اشارہ کر دوں، بس میں اگلی روایت پڑھنا چاہتا ہوں میں۔ فقد علمنا، خداوند عالم نے ہمیں علم دیا، وبلغنا، اور پھر ہمیں کہا کہ اس علم کو، یہ جو ابھی تک جو سب بیان کیا، اس علم کو پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اس کا ابلاغ کرو۔ ونحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ونحن ورثہ اولی العلم والعزم من الرسل، ہم تمام انبیاء میں سے جتنے اولو العلم اولو العزم انبیاء ہیں، ان تمام کے تمام ہم وارث ہیں۔ اب آگے دیکھیے امام اس کا نتیجہ بیان کرتے ہیں، امام بیان کرتے ہیں کہ کبر علی المشرکین، بیچ میں ایک حصہ میں نے کاٹ لیا، نتیجے تک پہنچنے لگا ہوں۔ کبر علی المشرکین، مشرکین پر کتنا بھاری ہے کہ کیا بولایت علی ما تدعوہم الیہ من ولایت علی، رسول اکرم کو جو حکم دیا گیا کہ امیر المؤمنین کی ولایت کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ دعوت مشرکین کے لیے کتنی بھاری ہے۔
خداوند عالم نے رسول اکرم کو ایسے کہا یا محمد، اے محمد، اجتبا الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب من یحبک الی ولایت علی، اے محمد، جو امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کی ولایت کی تمہاری جو دعوت ہے، جو تم دعوت دے رہے ہو، اس کو جو قبول کر لے گا وہ میری مشیت میں شامل ہو جائے گا اور اس کو میں چن لوں گا۔ وقد بعثک الیک بکتاب فیہ ہدی، بے شک میں نے، اللہ حضرت محمد سے کہہ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، میں نے بے شک تمہارے پر ایک کتاب نازل کی جس میں ہدایت ہے، نور کی بات کی نا، جس میں ہدایت اور نور ہے، تو لہٰذا اس پر تدبر کرو، اس کو سمجھو، اس کے اندر شفا ہے اور اسی کے اندر نور ہے۔ یہ امام علی رضا علیہ السلام سے بحر الانوار کی جلد نمبر 26 میں، تفسیر قمی میں، تفسیر نور الثقلین میں اور تفسیر برہان میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ بغیر کسی سوال جواب کسی بھی عنوان کے میں امیر المومنین کی روایت پڑھنا چاہوں گا۔ بس میں یہ دیکھنا چاہوں گا آپ لوگ موجود ہیں نا؟ بالکل ہم موجود ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھا تھا، بہت آگے دیکھیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے روایت ہے، سألوہ، روایت میں لکھا ہے کہ ان سے سوال کیا، بہت خوبصورت روایت ہے، توجہ کیجیے گا، سألوہ، سوال کیا گیا امیر المومنین سے، ان اقسام النور فی القرآن، کہا کہ امیر المومنین قرآن کے اندر نور کئی طریقے سے بیان ہوا ہے، کبھی کہا اللہ نور ہے، کبھی کہا قرآن نور ہے، کبھی کوئی نور، کبھی کوئی نور، یہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اس کو ہمیں سمجھائیں۔ قال، امام فرماتے ہیں، امام کی کئی روایات ہیں، میں صرف ایک روایت لایا ہوں میں، کیونکہ یہ روایتیں آپس میں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں، تو لہٰذا یہاں میں صرف ایک روایت لے کے ہوں تاکہ ہم مفہوم کو سمجھیں۔ امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ النور القرآن، قرآن نور ہے، والنور الاسم من اسماء اللہ تعالی، نور یعنی قرآن خود بھی نور ہے، قرآن خداوند عالم کا، قرآن مجید میں جو نور کا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ خداوند عالم کا خود اسم کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، والنور اسم من اسماء اللہ تعالی، آگے والنور نوری، اور نور خود نور کی حیثیت سے بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے کہ نور خود نور، کائنات کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ، والنور القمر، قمر کے نور، چاند کے نور کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے، والنور، اور یعنی چاند سے مراد ہے یہاں چاند، سورج، ستارے، یہ سب یہ افلاک کا جو معاملہ ہے، اس کو بھی بیان کیا قرآن مجید نے، اور قرآن مجید نے ایک نور بیان کیا ہے جو روشنی ہے، کس کا؟ المؤمن، ذو المؤمن، مومن کی روشنی ہے، وہو المولا، جو اس کا مولا بنے گا، ایک روشنی کا نام ہے جو اس کا مولا ہے، جو اس کی قیامت والے دن مرنے کے بعد سے لے کر مرنے سے پہلے ان تمام موارد میں اس کی رہنمائی کرے گا، وہ ایک نور ہے جو مومن کے اندر موجود ہے، وہ کسی خاص اسباب کی وجہ سے ہے، اس کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ التی یلبس بہا نورا یوم القیامہ، اور یہ نور یوم القیامہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ والنور فی المواضع، بعض جگہ پر، بعض قرآن کی بعض مقامات پر تورات میں نور کا تذکرہ ہے، انجیل میں نور کا تذکرہ ہے، والقرآن، اور قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، یعنی قرآن میں بھی نور کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ حجج اللہ عز و جل علی عبادہ، قرآن میں بعض حجتوں کو کہا گیا ہے نور، کہ جو حجت ہیں اپنے عباد پر، وہ معصوم، اور وہ معصوم ذوات مقدسہ ہیں، وہ معصوم ہے۔ قال، اب یہاں امام کچھ آیت پڑھتے ہیں اور بات کو واضح کرتے ہیں، دیکھیں امام کیا کہتے ہیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النور، خداوند عالم نے سورہ نور میں فرمایا، پھر آیت پڑھی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، یہ ساری آیت پڑھ کے امام نے پوری آیت پڑھی ہے، میں نے یہاں سے تھوڑا حصہ بیان کیا ہے۔ اب امام کہتے ہیں توجہ یاد رکھیے، المشکات رسول اللہ، یعنی اگر اس طرح فرض کیا جائے کہ نور خود اللہ، وہ نور اصل ذات جو نور کی ہے وہ اگر رب کائنات ہے تو اس کی مناسبت سے المشکات رسول اللہ، تو مشکات رسول اللہ ہے، یعنی رسول اکرم نے اپنے سینے سے پوری اس کائنات کو روشن کیا ہے، مادی طور پر بھی اور معنوی اور ہدایتی طور پر بھی۔ والمصباح، مشکات رسول اکرم ہو گئے، والمصباح، اور مصباح پھر کون ہوا؟ اگر مشکات رسول اکرم، پھر مصباح کون ہے؟ الوسیع، وہ پھر اس کے وسیع ہیں، توجہ کیجیے، ہمیں امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، اس کا وسیع مصباح ہے۔ والاوصیاء، وسیع اور اس کے اوصیاء، یعنی امام علی علیہ السلام، واضح الفاظ میں بیان کروں، امام علیہ السلام اور تمام ائمہ۔ والزجاجہ، اور پھر وہ زجاجہ کون ہے؟ کا الفاطمہ، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ والشجرۃ المبارکہ، اور وہ مبارک شجرہ ہے زجاجہ، حضرت فاطمہ الزہرا سے پھر پوری کائنات میں خداوند عالم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے سے پوری کائنات میں پھیلایا ہے، وہ شجرہ، وہ سادات کا پورا شجرہ۔ والکوکب الدری، اب یہ کوکب الدری کیا ہے جو بہت چمکتا ہے، وہ پھر کوکب الدری کیا ہے؟ امام علی فرما رہے ہیں، امام علی کی بات کر رہا ہوں میں،
القائم المنتظر، وہ قائم منتظر ہے، الذی یملأ الارض عدلا، جو اس زمین کو عدل سے بھر دے گا، ظلم و جور جتنا ہوگا اس کو ظلم و جور سے بھر۔ کوكب الدری سے مراد قائم منتظر ہے، جس نے آنا ہے، جس کی وجود نے آنا ہے، یعنی نورانی وجود ہے مادی طور پر جس نے آنا ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے اگلی آیات کی بھی وضاحت کی ہے، یعنی لیکن اس سے پہلے امام نے اس کی وضاحت نہیں کی، بس آیت پڑھ دی، کیا یہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم یمسس نار۔ یہ توجہ کیجیے گا، یہاں پر شک پڑتا ہے لوگوں کو، اس لیے وضاحت آئی ہے قرآن کے اندر۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک آگ ہے، اس کے نیچے جس کے ذریعے سے یہ آگ جل رہی ہے وہ ہے، تو آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ اس کا اتصال اس سے نہ بھی ہو تو یہ نور خود بخود چمکتا ہے، یہ محتاج نہیں ہے کسی کا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی وہ ہمیشہ اپنا فائدہ پہنچائے گا، اس نور نے ہمیشہ اپنا فائدہ پہنچانا ہے۔ مثال سے یہ نہ سمجھ جانا کہ جناب وہ تیل جب تک نہیں ہوگا تو نور نہیں ہوگا، نہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، صرف مثال دی جا رہی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، یہ ہمیشہ روشن رکھتا ہے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس آگ اس کو نہ بھی مل رہی ہو، وہ ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ امام علی نے فرمایا کہ اس سے مطلب یہ ہے ینطق بہ الناطق، یہ وہ کلام ہے رسول اکرم کا، اس سے مراد یہ وہ گفتگو ہے، یہ وہ دین کی تبیین ہے جو رسول اکرم اور اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے۔ ثم قال، پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یعنی نور بالائے نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ، خداوند عالم اس نور کی طرف اس کی ہدایت کرتا ہے جو اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور خداوند عالم مثال بیان کرتا ہے، اس کو امام نے بیان کیا۔ اگلی جو آیت ہے نا وہ مربوط، کیونکہ بہت بس ایک پارٹ امام نے اس کو بیان کیا۔ ثم قال عز وجل، پھر امام علی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے بعد کیا کہتا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ترجمہ اس کا میں پڑھ رہا ہوں۔ اب یہاں پر کہا کہ یہ نور کہاں ہے، پھر یہ نور کدھر ہے، کہاں اس کو ڈھونڈیں، اس نور کو پھر ہم ڈھونڈیں گا، تو پھر اگلی آیت بیان کیا جا رہا ہے کیا، یہ نور کہاں ہے، ایسے گھروں میں ہے جن کی تعظیم کا اذن اللہ نے دیا ہے۔ اذن ضروری نہیں ہے صرف ایجاد کے معنی میں ہو، اذن حکم کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جس کی یعنی یہ نور ان گھروں میں موجود ہے جن گھروں کی خداوند عالم نے تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان میں سے اس کا نام لینے والے بھی ہیں، یعنی اسی گھر میں اس کا نام لینے والے ہیں، اس کا ذکر کرنے والے ہیں، صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ ایک روایت ہے، اگرچہ روایت چل رہی ہے آگے، لیکن میں ایک روایت ہے ذیل میں صرف آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر ہیں، یہ انبیاء کے گھر ہیں، وبیت علی منہا، اور امیر المومنین کے گھر اس میں شامل ہے۔ چلو امام باقر کی روایت ہے، ہم اہل سنت کے منابع میں چلے جاتے ہیں۔ اہل سنت میں حضرت انس اور حضرت بریدہ سے روایت ہے، بڑی معروف روایت ہے، ہر جگہ بیان ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں موجود تھے اور وہاں انہوں نے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع کی آیت کی تلاوت کی، یہ اللہ نور السماوات اور پھر اس کی آیت کی تلاوت کی۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ رسول مجھے سوال ہے، میں سوال کرنا ہے، رسول نے اجازت دی۔ تو کہتے ہیں یہ گھر کن لوگوں کے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قال بیوت الانبیاء، یہ انبیاء گھر ہے۔ تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا، ان کو ایک بل آپ خود ہی سمجھ لیجیے، میں وضاحت نہیں بیان کرتا، ان کو ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں ایک بل چھوڑیے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ کہیں خدا نہ خاصہ ڈاؤٹ نہ ہو جائے، انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اے رسول کیا علی اور فاطمہ کا گھر میں شامل تو نہیں ہے؟ میں ترجمہ کر رہا ہوں، شامل تو نہیں ہے، یعنی انہوں نے سمپل سوال کیا کہ علی و فاطمہ کا گھر اس میں سے ہے؟ تو رسول اکرم نے فرمایا نعم، حضرت فاطمہ تو زہرا اور امام علی علیہ السلام کا گھر انہی میں سے ہی ہے، من افضلها، ان کے افضل ترین گھروں میں سے، اور یہی وہ ذوات ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس گھر کی پھر پامالی بھی کی۔ آپ کے سامنے در منصور میں یہ روایت کو بیان کی گئی ہے، جو سنیوں کی کتاب ہے، شواہد التنزیل اہل سنت کی کتاب ہے، تفسیر ثعلبی اہل سنت کی کتاب ہے، روح المعانی اہل سنت کی کتاب ہے۔ تو لہذا آیہ نور کی یہ وضاحت پیش کر دی آپ کے سامنے، اور آیہ نور کے بعد جو جیسے ہی آیت اگلی آتی ہے، یعنی فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، تو اس کو بھی امیر المومنین نے ذیل میں بیان کر دیا۔ پھر امیر المومنین نے اگلی آیت بھی پڑھ دی، اگرچہ یہ تقریباً 8-9 آیات جو آپس سے مربوط ہے، امیر المومنین بھی آگے بیان کرتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت، یہ کون لوگ ہیں، بلاخر یہ ہیں کون لوگ؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں لا تلہیہم تجارت، دنیاوی معاملات، دنیاوی تجارت، دنیاوی کام، دنیاوی چیزیں ان کو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے اور اقامہ صلاۃ سے اور زکوٰۃ سے اور اللہ کے راستے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ یہ دنیا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، وہ اس متن دنیا میں ہوتے ہیں لیکن ہدایت کا چراغ ہوتے ہیں، وہ ان دنیاوی باتوں میں نہیں آتے۔
ایسے لوگ کرنا پڑھو، ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا اور قیام نماز ادائیگی زکات سے غافل نہیں کرتی، اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس دن قلب اور نظر منقلب ہو جائیں گے۔ وہ آگے آیت کا حصہ یہاں پر بیان لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ امام علی علیہ السلام نے وضاحت پیش کی ہے آیہ نور کی۔ تو لہٰذا میں چاہ رہا ہوں بس آج کے اس درس میں صرف اور صرف یہ روایات ہی آپ کے سامنے بیان کروں، کوئی وضاحت کسی تفسیر کی وضاحت کے بغیر انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔